السلام علیکم ویورز، بہت سے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرا کالم مس کر رہے ہیں، کیونکہ جب میں نے جنگ جیو وغیرہ چھوڑا اور سما جوائن کیا تو اس وقت تک تو سما کا اخبار نہیں تھا. اب بھی اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اینڈ اٹ ول ٹیک اے لٹل وائل. انشاءاللہ پھر وہ کالم ریگولرلی جیسے جنگ میں یا کبھی دنیا میں یا کبھی ایکسپریس میں ہوتا تھا آپ وہاں دیکھ سکیں گے. لیکن تب تک کے لیے میں نے ایک حل سوچا ہے کہ کچھ پرانے کالمز آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کالم کا عنوان ہے عمران خان آسان قسطوں میں. یہ تقریباً 29 سال پہلے 16 فیبروری 1993 میں روزنامہ خبریں میں شائع ہوا تھا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں. اب آپ کالم سنیے. عمران خان آسان قسطوں میں. مجھے ذاتی طور پہ کرکٹ، ہاکی یا اسکواش وغیرہ سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، نہ ہی میں ان کھیلوں میں جیتنے پر کوئی فخر محسوس کرتا ہوں اور نہ کبھی ہارنے پہ شرمندگی محسوس کی ہے یا سوگ منایا. کوئی ٹیم یا فرد جیت جائے تو اچھی بات، ہار گئے تو تب بھی ٹھیک، کیونکہ میں کھیل کو کھیل سمجھتا ہوں. بچگانہ طور پہ اسے زندگی موت کا مسئلہ نہیں سمجھتا، اور نہ ہی میں نے کھلاڑیوں کو کبھی ہیروز یا قومی ہیروز سمجھا ہے، کیونکہ میرے نزدیک کھلاڑی ایکٹرز گانے والے ہیروز نہیں، محض انٹرٹینرز ہوتے ہیں. ہیرو صرف وہ ہوتے ہیں جو قوموں کے نصیب پر مثبت طور پہ اثر انداز ہوں اور ان کے مقدر میں تبدیلی کا باعث بنے. یہ کام کوئی اسٹیٹسمن، سائنسدان، مفکر، شاعر، ادیب یا دانشور تو کر سکتا ہے، کھلاڑی، ایکٹر یا گلوکار نہیں. مجھے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ مغرب نے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت اپنے اصل ہیروز یعنی عظیم سائنسدانوں، ریسرچرز، محقق وغیرہ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ انہیں میڈیا پہ گلیمرائز اور پروجیکٹ نہیں کرتے تاکہ تیسری دنیا کی ہم جیسی نقال قومیں ان سے انسپائر ہو کے خود بھی اصلی ہیروز کی تخلیق میں مصروف نہ ہو جائیں. بلکہ اس کے برعکس مغرب ناچے قسم کے گلوکار مائیکل جیکسن، کھلاڑی اسٹیفی گراف اور ایکٹر ٹام کروز کو گلیمرائز کر کے پیش کرتا ہے تاکہ نقلچی قسم کی تیسری دنیا خود اپنے ہیروز کا تعین کرنے میں کنفیوز ہو جائے اور اپنی ساری توانائی کھلاڑی، ایکٹر اور سنگرز وغیرہ یعنی انٹرٹینرز تخلیق کرنے میں خرچ کر دے، اور کھیل کے میدان میں فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھ کر اسی پہ اچھلتی کودتی یا کڑتی رہے. ورلڈ کپ جیت لیا، خود کو فاتح عالم سمجھ بیٹھے. ہار گئے تو یوں جیسے نسلیں ہار گئیں. جہانگیر خان اسکواش کا میچ جیتا تو سمجھ لیا شہنشاہ جہانگیر کا زمانہ آ گیا ہے اور فرنگی ہمارے دربار میں ہاتھ باندھے تجارتی مراعات کی بھیک مانگ رہا ہے. یہ سب چھوٹی چھوٹی تھپڑیاں، لوریاں اور افیون کی گولیاں ہیں جو اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جانے دیتی کہ ہم دنیا کے شہر میں چنگڑ محلے کی طرح زندہ رہ رہے ہیں اور ہماری حقیقی حیثیت ان بین الاقوامی کمینوں اور انٹرنیشنل کاموں سے زیادہ نہیں جو روئی کا پورا جہاز دے کے ایک پرزہ ویسٹ سے حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ کر لی. مختصراً یہ کہ میں نے کبھی کھیل کو کھیل سے زیادہ اہمیت نہیں دی، اور ظاہر ہے یہی رویہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ہے. لیکن میرا آج کا موضوع تو وہ لوگ ہیں جو کھیل کو زندگی موت کا مسئلہ اور کھلاڑیوں کو دیوتا بنا لیتے ہیں. بلکہ ان میں سے بھی میرا موضوع وہ لوگ ہیں جو کرکٹ کریزی ہونے کی وجہ سے عمران خان کو قومی ہیرو سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی عمران خان کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ان لوگوں نے بھی عمران خان کے ساتھ کیا کیا؟ عمران خان جو میرے نزدیک ماضی قریب تک ہیرو نہیں تھا، اب ہیرو بننے کی طرف آ رہا ہے. جب یہی عمران کینسر ہسپتال بنانے کا خواب لے کر نکلا تو واقعی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سر سید احمد خان کی طرح گھنگرو باندھ لیے، مینو نچ کے یار مناون دے کی صورت میں سامنے آیا. اس نے خود کو لوٹ سیل گرینڈ کلیئرنس کے لیے پیش کر دیا، خود کو چندوں کے جمعہ بازار میں لے گیا، اس نے خود کو آسان ترین قسطوں میں پیش کر دیا. پھر کیا ہوا؟ اس نے ملک کے اندر اور باہر مقیم لاکھوں کرکٹ کریزی پاکستانیوں
اس نے ملک کے اندر اور باہر مقیم لاکھوں کرکٹ کریزی پاکستانیوں نے سے غالباً 5 سال کے عرصے اور طویل مسافتوں کے بعد اپنے قومی ہیرو کو اس کی ذاتی نہیں قومی کاز کے لیے بمشکل 30 کروڑ روپیہ پیش کیا۔ عمران خان نے گھر گھر اور در در جانے کے علاوہ میڈیا پر بھی ہر حسب آزمایا، معصوم بچوں کی ٹیمیں بھی میدان میں اتاری، اپنے ساتھیوں کو ناراض کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، لیکن سنا ہے اتنے بڑے قومی ہیرو نے اتنی بڑی کاز کے لیے اتنے طویل عرصے میں صرف اور صرف 30 کروڑ روپے جمع کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ اتنا پیسہ تو چند سمگلروں کے دائیں ہاتھ، چند صنعتکاروں کے بائیں ہاتھ اور چند راشی افسران کے خفیہ ہاتھ کی مار تھا۔ لیکن نہیں، خون پسینے اور خون چوسنے والی جونکیں کبھی خون نہیں دیا کرتی۔ کپتان عمران، کینسر کے خلاف یہ میچ تمہاری بچوں پہ مشتمل ننھی منی ٹیم بھی جیتے گی۔ 29 سال پہلے جب پی ٹی آئی کا خواب و خیال میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا، اس کے بعد وہ نمل آیا اور پھر وہ پشاور کا ہے لمبی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یاد دلاؤں میں روزنامہ خبریں میں یہ چھپنے والا کالم 29 سال پہلے کہ عمران خان نامی آدمی نے اس ہاسپٹل کے لیے کیا کچھ کیا، حرف بحرف سچ ہے۔ خبریں اس وقت مقبول ترین اخبار تھا۔ وہ جس چیز کو فوکس کر لے، ٹارگٹ کر لے، اس کے لیے تن من دھن لٹا دینے والا آدمی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ بھی اور باقی سب بھی۔ تھینک یو۔